بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ دوسری فصل، عزم کی منزل، عزم کا مفہوم۔ مجاہد انسان تدبر و تفکر کے بعد جس منزل سے روبرو ہوتا ہے وہ عزم کی منزل ہے۔ عزم ارادے سے مختلف ہے۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا نے اشارات میں اسے عارفین کا پہلا درجہ قرار دیا ہے۔ ہمارے استاد اللہ ان کی عمر دراز کرے فرماتے تھے کہ عزم انسانیت کا جوہر اور انسان کی برتری کا معیار ہے۔ انسان کے عزم کے حساب سے اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں عزم سے مراد گناہوں کو ترک کرنے، واجبات کو بجا لانے اور زندگی میں فوت ہونے والے اعمال کی تلافی کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ الفاظ دیگر اس سے مراد یہ کہ انسان اپنی ظاہری حالت کو عقل و شرع کے مطابق ڈھال لے، یعنی عقل و شرع کی روح سے وہ انسان کہلائے۔ شرعی انسان وہ ہے جو شرعی احکام پر عمل کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سیرت کو اپنائے اور جملہ حرکات و سکنات اور افعال و تروک، وہ امور جنہیں ترک کرنا چاہیے میں حضرت کے نقش قدم پر چلے۔ یہ ایک 100% ممکن العمل طریقہ ہے، کیونکہ اپنی ظاہری حالت کو حضرت کی سیرت کا تابع بنانا ہر بندہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ عزم اور ارادے کا اہتمام۔ عزیزم، اپنے عزم اور ارادے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ اگر خدا نخواستہ تم عزم و ارادے سے عاری ہو کر اس دنیا سے کوچ کرو گے تو تم ایک تہی مغز اور کھوکھلے انسان کہلاؤ گے اور آخرت میں انسان کی شکل میں محشور نہ ہوگے، کیونکہ آخرت باطن کے ظاہر ہونے اور اسرار کے فاش ہونے کی جگہ ہے۔ گناہوں کی جرت انسان کو آہستہ آہستہ بے عزم بنا دیتی ہے اور انسان کی اس قیمتی گوہر کو چھین لیتی ہے۔ ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے، ہر چیز سے زیادہ ساز و آواز پر کان دھرنا انسان کے عزم و ارادے کو کمزور بنا دیتا ہے۔ پس اے برادر، گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ کی طرف ہجرت کا عزم کرو، اپنی ظاہری حالت کو انسانیت کے سانچے میں ڈھال لو، پابند شریعت لوگوں کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، خلوتوں میں اللہ سے دعا کرو کہ وہ اس مقصد میں تمہاری مدد فرمائے۔ رسول اکرم اور آپ کے اہل بیت کو اپنا شفیع قرار دو تاکہ خدا تمہیں اپنی توفیقات سے نوازے اور تمہیں درپیش خطروں میں تمہاری مدد فرمائے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں خطروں کی عمیق کھائیوں سے روبرو ہوتا ہے اور اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ انسان آنے واحد میں ہلاکت کی وادی میں یوں گرے کہ کوئی چارہ کار نہ رہے، بلکہ چارہ گری کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اسے نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ عزم سیر و سلوک کی پہلی شرط۔ پس اے عزیزم، وہ ارادے اپنے عزم و ارادے کو مضبوط بنا، کیونکہ سیر و سلوک کی پہلی سیڑھی عزم راسخ ہے۔ عزم کے بغیر کسی منزل تک پہنچا یا کسی کمال تک رسائی ممکن نہیں۔ استاد مکرم شاہ آبادی عزم کو انسانیت کا جوہر قرار دیتے تھے۔ یہ کہنا بے جا نہیں کہ نفسانی خواہشات سے اجتناب تقوی، شرعی ریاضتوں، عبادتوں اور احکام خدا بندی پر عمل کی ایک بڑی شرط عزم و ارادے کی تقویت نیز مادی اور جسمانی قوتوں کا نفس کی ملکوتی قوت کے آگے سر تسلیم خم ہونا ہے۔ عزیزم، جنت کے ایک مقام کی شرط۔ اے عزیز، جان لو کہ اس عالم میں مضبوط عزم و ارادہ نہایت ضروری اور کارساز ہے۔ بہشت کے بہترین مقامات میں سے ایک کے حصول کی شرط عزم و ارادہ ہے۔ اگر انسان عزم راسخ اور مضبوط ارادے کا حامل نہ ہو تو وہ بہشت کے اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ مروی ہے کہ جب اہل بہشت جنت میں ساکن ہو جائیں گے تو اللہ جلت عظمیٰ کی مقدس بارگاہ سے ان کے نام ایک مکتوب صادر ہوگا، جس میں لکھا ہوگا، نہ مرنے والے زندہ و پائیدار خالق کی طرف سے، نہ مرنے والے زندہ و پائیدار بندے کے نام۔ اما بعد، یہ بات تحقیق جب میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اسی طرح بتحقیق میں نے تجھے بھی یہ اختیار دیا ہے کہ جب تو کسی چیز سے کہے ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔
دیکھو یہ کیسا مقام اور کیسی طاقت ہے، یہ کیسی خداداد صلاحیت ہے کہ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کا مظہر بن جائے اور چیزوں کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ یہ طاقت اور یہ مؤثر ارادہ جملہ جسمانی اور مادی جنتوں سے بہتر و بالاتر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نعمت بلا وجہ اور بے مقصد عطا نہیں ہوتی۔ جس شخص کا ارادہ حیوانی خواہشات کا تابع ہو اور اس کا عزم مردہ و بے جان ہو، وہ اس مقام سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال بے مقصد اور عبث نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے امور کو ایک حکمت آمیز نظام اور اسباب و مسببات کے قانون کے مطابق چلا رہا ہے۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا، جبکہ عالم آخرت اس نظام اور قانون علت و معلول کا زیادہ سازگار ہے۔ عالم آخرت کا پورا نظام اسباب و علل اور مناسبتوں کی بنا پر استوار ہے۔ اس عالم دنیا میں مؤثر عزم کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، نیز تمام بہشتی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں کا سرچشمہ ہے۔ جوانی اور بڑھاپے کے عزم و ارادے کا توافت۔ شباب کے ایام میں انسان کا عزم و ارادہ جوان اور مضبوط ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی انسان کے لیے اصلاح کا عمل زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف بڑھاپے میں ارادہ کمزور ہو جاتا ہے اور قوت فیصلہ نڈھال ہو جاتی ہے، نیز خواہشات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود عمر رسیدہ لوگوں کو بھی تزکیہ نفس اور تطہیر باطن سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال انسان جب تک اس دنیا میں جو تغیر و تبدل اور حوالہ و امکان کی منزل ہے زندہ ہے، کسی نہ کسی طرح مشکلات سہ کر اپنی اصلاح کا سامان کر سکتا ہے۔ نفس کی موذی بیماریاں خواہ جس قدر سخت ہو، ان کا مداوع اور قلقمہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی نفسانی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس دنیا میں نہ ہو سکے، اگر وہ بیماری نفس کے اندر جڑ پکڑ چکی ہو اور انسان کی فطرت ثانیہ بن کر مضبوط تو مستحکم ہو چکی ہو۔ البتہ اس صورت میں زیادہ محنت اور ریاضت درکار ہوگی۔ یہ کام جس قدر سخت مشکل جسمانی مشقتوں کا طالب اور روحانی ریاضتوں کا محتاج ہو، پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ بہرحال جب تک انسان اس دنیا میں ہے، اپنے ارادے و اختیار سے عبادات و اعمال بجا لا سکتا ہے۔ تیسری فصل مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ۔ مشارطہ جہاد بالنفس کرنے والے کے لیے جو امور ضروری ہیں، ان میں مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ بھی شامل ہیں۔ مشارطہ یہ ہے کہ انسان دن کی ابتدا میں اپنے ساتھ عہد کرے اور عزم بالجزم کر لے کہ وہ اس دن حکم خدا کے برخلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ صرف ایک دن کے لیے حکم خدا کی مخالفت سے باز رہنا بہت آسان ہے۔ انسان اس کام سے آسانی کے ساتھ عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ آپ عزم کریں، عہد کریں اور تجربہ کر کے دیکھیں کہ یہ کس قدر آسان ہے۔ ممکن ہے کہ شیطان اور اس ملعون کے لشکر اس کام کو آپ کی نظر میں بہت مشکل جلوہ دیں، لیکن یہ اس لعین کا دھوکہ ہے۔ اس پر دل کی گہرائی سے سچ مچ لعنت کریں، اپنے دل سے باطل اوہام کو دور کریں اور ایک دن کے لیے تجربہ کر کے دیکھیں، تب آپ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ مراقبہ۔ اس مشارطہ کے بعد مراقبہ کے مرحلے میں داخل ہو جائیں۔ مراقبہ یہ کہ آپ مذکورہ عہد کے پورے دوران میں اس کی پابندی کا مکمل خیال رکھیں۔ اس عہد کی پابندی کو اپنے اوپر لازم گردانیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے دل میں حکم خدا کی مخالفت کی خواہش پیدا ہو جائے تو جان لیں کہ یہ شیطان اور اس کے لشکروں کی کارستانی ہے، جو آپ کو اپنے عہد سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ ان پر لعنت کریں، اللہ کے حضور ان کے شر سے پناہ لیں، اس باطل خیال کو اپنے دل سے نکال دیں اور شیطان سے کہیں، میں نے یہ عہد کیا کہ صرف آج کے دن اللہ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ میرے منعم نے مجھے سال تک اپنی نعمتوں سے بہرہ مند رکھا ہے۔ اس نے مجھے صحت، سلامتی اور امن و سکون سے نوازا ہے۔ اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں کہ اگر میں ابد تک اس کی خدمت کرتا رہوں، پھر بھی اس کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ ایک چھوٹے سے عہد کو توڑنا ناروا ہے۔ اس صورت میں امید ہے کہ خدا نے چاہا تو شیطان دور ہو جائے گا اور رحمان کے لشکر غالب آ جائیں گے۔ مراقبے کا یہ عمل آپ کے دیگر کاموں میں سے کسی کام مثلاً کام، سفر اور حصول علم وغیرہ سے منافات نہیں رکھتا۔ محاسبہ۔ آپ رات تک اسی حالت کو برقرار رکھیں۔ رات محاسبے کا وقت ہے۔ محاسبہ یہ کہ آپ اپنے نفس کا حساب لیں اور دیکھیں کہ آپ نے آج اپنے خدا کے ساتھ جو عہد کیا تھا اسے پورا کیا ہے یا نہیں۔
نیز اپنے منعم کے ساتھ اس معمولی امر میں خیانت کی ہے یا نہیں۔ پس اگر آپ نے اس عہد کو خوب نبھایا ہے تو اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ جان لیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھے ہیں اور اللہ کے نظر کرم سے بہرہ مند ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ دنیا و آخرت کے کاموں میں ترقی کی راہ میں آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور مستقبل کے امور آسان ہو جائیں گے۔ آپ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رکھیں، امید ہے کہ یہ عمل آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گا اور اسے جاری رکھنا آپ کے لیے سہل و آسان ثابت ہوگا، یہاں تک کہ آپ کو حکم خدا کی باجاوری اور گناہوں سے اجتناب کی لذت کا احساس اسی دنیا میں ہوگا۔ حالانکہ یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں، اس کے باوجود آپ کو لذت محسوس ہوگی، کیوں؟ یعنی جزائے الہی کی تاثیر کے باعث آپ لذت پائیں گے۔ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ ذمہ داریاں نہیں ڈالیں جو آپ کے لیے مشکل ہوں، آپ کے بس سے باہر ہوں اور آپ کی طاقت کے مطابق نہ ہوں، لیکن شیطان اور اس کا لشکر آپ کی نظروں میں کاموں کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ محاسبہ کے وقت آپ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو نبھانے میں سستی اور کوتاہی کا مشاہدہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور یہ عزم کریں کہ کل مردانہ وار میدان عمل میں اتریں گے اور اپنے عہد کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ پھر آپ اپنی اس حالت کو برقرار اور جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے توفیق اور کامیابی کے دروازے کھول دے اور آپ کو انسانیت کے صراط مستقیم تک پہنچائے۔ خود پرستی اور خدا پرستی میں امتیاز۔ خود پرستی اور خدا پرستی کے راستوں کو تشخیص کے لیے نفس کا احتساب اور اس پر نظر رکھنا سالکان راہ حق کے روحانی منازل کا حصہ ہے۔ جوانی میں اپنے اقوال کی نگرانی۔ اس بات کی اجازت نہ دو کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح یوں بوڑھے ہو جاؤ کہ یا تو اپنی جگہ سے نہ ہلو یا پسپائی اختیار کرو۔ اس کے لیے مراقبہ اور محاسبہ کی ضرورت ہے۔ شیطان کے مقابلے میں احتیاطی تدابیر۔ بھائیو، ہم مہوے سفر ہیں اور دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہم جس راستے پر گامزن ہوں وہ اللہ کا راستہ ہو اور ہمارا دشمن ابلیس ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس راستے کو طے نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں تاکہ اس راستے کو بسلامت طے کریں اور صحیح و سالم منزل مقصود تک رسائی حاصل کریں۔ نفس اور شیطان کی نگرانی۔ آپ اپنا خود خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی آپ کا خیال رکھنے پر آمادہ کریں۔ ممکن ہے کہ سپاہ پاسداران اور اس سپاہ کے اعلیٰ عہدیدار اسلام کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود لاشعوری طور پر اپنے دل کے اندر ان شیطانی خصلتوں کو پال رہے ہوں اور بعد میں انہیں معلوم ہو کہ ان کے کاموں میں شیطان کا عمل دخل تھا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، اسے اپنی نماز کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں اس میں شیطان اور نفس امارہ کا عمل دخل نہ ہو۔ اسی طرح اپنی سپاہیانہ خدمات کے معاملے میں بھی شیطان کی مداخلت سے محتاط رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اسے کسی کام پر آمادہ کرے جو اس کی تباہی پر تمام ہو اور اسلامی جمہوریہ کے چہرے کو مخدوش کر دے۔ آپ لوگ جو اسلامی جمہوریہ کے ارباب اختیار ہیں، خواہ آپ ملک سے باہر کام کرنے والے سفیر اور ڈپلومیٹ ہوں جن سے زیادہ توقعات وابستہ ہوئے ہیں، یا سپاہی پاسداران کے اہلکار ہوں، یا فوج اور انتظامیہ کے کارندے ہوں جو ملک کے اندر مصروف خدمت ہیں، یا پارلیمنٹ کے اندر خدمت انجام دینے والے عوامی نمائندے ہوں، یا انتظامیہ اور عدلیہ کے افراد ہوں، سب کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ نفس اور زبان کی حفاظت۔ نہیں، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کا نفس سرکش ہے۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل ہو جائے تو نعوذ باللہ انسان کو فسق کے بجائے کفر کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ شیطان ہمارے فسق پر اتفاق نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیں کافر دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب کو کافر بنانا چاہتا ہے۔ البتہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس سے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ منزل آتی ہے جہاں وہ انسان کو مکمل طور پر اسلام کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ خدا اس سے بچائے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اوپر نظر رکھیں۔ آپ صبح سویرے نیند سے جاگنے کے فوراً بعد یا اذان صبح کے فوراً بعد یا خدا نے چاہا تو اذان سے پہلے جاگنے کے بعد سے اپنا خوب خیال رکھیں۔ اس اجتماع میں خوب خیال رکھنا ہوگا۔ ان اجتماعات میں ان 2-2 4-4 10-10 اور 100-100 کے اجتماعات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور مومنوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان کی برائیوں اور بیجا اعتراضات سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان امور سے بچائے۔ فرض کیجیے آپ کو کسی کا کوئی کام کرنا یا نہ کرنا برا لگتا ہے، لیکن آپ اسے
آپ اسے اچھائی پہ محمول کریں۔ یہ درست ہے کہ انسان خدا نخواستہ کسی مومن، کسی مسلمان، کسی طالب علم یا کسی طالب علم پر بغیر سوچے سمجھے کیچڑ اچھالے، چیز جائے کہ کسی عالم یا مرجع تقلید کو ہدف تنقید بنائے۔ ان معاملات میں محتاط رہنا چاہیے، انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور ان جہاد کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اسے کامیابی نصیب ہو۔ گفتگو میں مراقبہ اور محاسبہ۔ جو شخص بات کرنے کا خواہاں ہو اسے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہوگا، نیز کیا وہ اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہے یا خدا کی طرف۔ بات کرنے کے بعد اسے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی گفتگو اس کے لیے تھی یا اس کے لیے۔ یہ خدا کی طرف انسان کے سفر کا راستہ ہے تاکہ وہ اپنے اوپر نظر رکھے پھر اپنا محاسبہ کرے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ پارٹی سرے سے قبیح ہے یا یہ کہ ہر پارٹی اچھی ہے۔ اچھائی برائی کا معیار پارٹی کا نظریہ ہے۔ جس پارٹی کا نظریہ برا ہو وہ حزب شیطان، شیطان کی پارٹی ہے، خواہ اس کا جو بھی نام ہو۔ گفتگو میں مراقبہ اور احتیاط۔ انسان کو سچ مچ اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میں دوسروں کی جگہ ہوتا تو کیا تب بھی وہی بات کرتا جو اب کر رہا ہوں، اور یہ کیا ہر چیز کو درست سمجھتا۔ مراقبے کی تلقین۔ عزیز جوانوں، اگر آپ لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یقین کریں کہ آپ کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنی روحانیتوں کی طرف توجہ رکھیں اور شیطان کو اس معاملے میں مداخلت کا موقع نہ دیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر بیٹھیں۔ اپنے اوپر کڑی نظر رکھیں۔ میرے یہ عرائض آپ سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری کے اس نقطے کو مد نظر رکھیں۔ انسان کے اعمال پر خدا، اولیاء اور فرشتوں کی کڑی نظر۔ ہمیں مراقبت سے کام لینا چاہیے، دشمنوں کی مراقبت، اولیاء الہی کی مراقبت، آپ کے دوست اولیاء الہی کی مراقبت۔ یہ لوگ انشاءاللہ آپ کے دوست ہیں اور آپ ان کے دوست۔ ہم سب کے اوپر حق تعالیٰ کی مقدس ذات کی نظر اور مراقبت، ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ روحانی محافظ یعنی اللہ کے فرشتے ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم حفاظت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں جو آزادی ملی ہے اس میں ہمارا کیا کردار ہے۔ آپ کو جو اقتدار ملا ہے اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے، آپ سے پہلے وہ لوگ طاقتور اور مقتدر تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج طاقت آپ کے ہاتھ میں، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے جنگی غنائم حاصل کر لی ہیں اور دشمنوں سے ہتھیار چھین لیے ہیں جو اب آپ کے پاس ہے۔ الحمدللہ آپ ملک و قوم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ آخری دم تک ڈٹے رہیں گے۔ آج آپ خیال رکھیں کہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ حدیث کی روح سے ہمارے اعمال نامے ہفتے میں 2 بار امام زمانہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ امام زمان کی پیروی کا دم بھرتے ہیں اور آپ کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھیں اور یقیناً دیکھیں گے کیونکہ آپ اللہ کے زیر نظر ہیں، تو نعوذ باللہ آپ شرمندہ نہ ہوں۔ اگر آپ کا کوئی فرزند کوئی غلط کام کرے تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ کا نوکر کوئی فعل قبیح انجام دے تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے بیٹے یا نوکر یا پیروکاروں کے غلط کام کی وجہ سے معاشرے میں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ کر بیٹھیں جس کے باعث امام زمانہ علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے شرمندہ ہوں۔ یہ تیرے شیعہ ہیں جن کے کرتوت یہ ہیں، ایسا کام نہ کیجیے۔ خدا نہ کرے کہ ہم کوئی ایسا غلط کام کریں جسے اللہ کے ناظر فرشتے جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں لکھ کر لے جائیں۔ ہر انسان کی نگرانی ہو رہی ہے اور اس پر نظر رکھنے والے ناظر موجود ہیں۔ آپ کے دل میں گزرنے والے ذرہ برابر خیالات پر نظر رکھنے والے موجود ہیں۔ ہماری آنکھوں اور کانوں پر نظر رکھنے والے موجود ہیں۔ ہماری زبانوں اور ہمارے دلوں کی نگرانی کرنے والے موجود ہیں۔ خدا نہ کرے کہ میں آپ، ہمارے دیگر دوست اور امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو امام زمان کو پریشان کر دے۔ بس اپنے اوپر کڑی نظر رکھیں، اپنی حفاظت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ حفاظتی عمل اس نامہ عمل میں ثبت ہو جائے جس میں صدر اسلام کے محافظوں کے اعمال ثبت ہیں، تو آپ اپنی حفاظت اس طرح کریں جس طرح وہ اپنی حفاظت کرتے تھے تاکہ آپ کے اعمال وہاں ثبت ہوں۔ ظاہر و باطن پر خدا کی نگاہ۔ اللہ موجود ہے، اس سے غفلت نہ برتیں۔ خدا حاضر و ناظر ہے،
وہ ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے قلبی خیالات میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ کی نگاہوں پر اللہ کی نظر ہے، آپ کی زبان کی حرکتیں حق تعالیٰ کے سامنے اور اس کی نظروں میں ہیں۔ اس بات پر توجہ رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور آپ کا حساب و کتاب اس ہستی کے اختیار میں جو آپ کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، مسئلہ یہ نہیں کہ میں بندہ خدا ہوں اور اللہ کا بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ مسئلہ اس قسم کے امور نہیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اللہ آپ سے حساب لے گا۔ خدا کی موجودگی کی یاد دہانی۔ محترم صدر کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس کی قلبی کیفیات، پوشیدہ میلانات اور ظاہری و مخفی اعمال سب کچھ اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ سے کسی چیز کو نہیں چھپایا جا سکتا، اگرچہ مخلوقات کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ دل کے اندر اعمال کا ثبت ہونا۔ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا اور گزر جاتا ہے۔ مہینے یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں، زندگیاں بھی گزرتی رہتی ہیں۔ جو چیز باقی رہتی ہے وہ آپ کے اعمال کی تحریریں ہیں جو آپ کے دل کے صفحے پر ثبت ہیں۔ شاید نامہ اعمال سے مراد بھی یہی ہو۔ خدا دنیا کے بارے میں آپ کے دل کا رویہ کیسا رہا؟ دنیا نے آپ کے دل پر کیا اثر کیا؟ دنیا پر آپ کی توجہ کتنی تھی؟ کیا جب آپ کا بس نہیں چلتا تھا تو آپ عابد و زاہد تھے، لیکن جب آپ کا بس چلنے لگا تو آپ کی روش الٹی ہو گئی؟ رقابت اور کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بارگاہ حق میں سالک کی حضوری۔ رب سالک راہ حق اپنے آپ کو بارگاہ حق میں حاضر محسوس کرتا ہے، بلکہ اپنے ظاہر و باطن اور سر و علن کو عین حضور پاتا ہے، جیسا کہ کافی اور توحید میں مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، جبکہ اللہ وہ بے نیاز ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ بلکہ علوم میں مضبوط اور محکم برہان سے ثابت ہوا کہ عالم غیب کے اعلیٰ مراتب سے لے کر عالم شہود کے ادنا منازل تک پورے عالم وجود قیوم مطلق جلت و عظمہ کی بارگاہ میں مکمل احتیاج، فقر، وابستگی اور انحصار سے عبارت ہے۔ شاید قرآن کی آیت مبارکہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، جبکہ اللہ وہ بے نیاز ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ اس نقطے کی طرف اشارہ ہو، اگر موجودات عالم میں سے کوئی چیز کسی کی حال کسی بھی لمحے اور کسی بھی زاویے سے رب ذوالجلال سے وابستہ اور اس کی محتاج نہ ہو تو وہ امکان ذاتی اور فقر ذاتی کے دائرے سے خارج ہو کر وجوب ذاتی اور بے نیازی و غنا کے دائرے میں داخل ہو جائے گی۔ بارگاہ حق میں حاضری کے آداب۔ اگر سالک اپنے آپ کو ہر زاویے سے بارگاہ حق میں حاضر دیکھے تو وہ اس بارگاہ کے ادب و احترام کی خاطر جملہ ظاہری و باطنی قباحتوں کو چھپائے گا، اور جب اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ بارگاہ حق میں باطنی قباحتوں کو ظاہر کرنا ظاہری قباحتوں کو بے نقاب کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 247۔ حاضری کے مختلف کیفیات۔ جاننا چاہیے کہ اہل ایمان، اہل ارباب سلوک، اصحاب عرفان اور اہل ولایت میں سے ہر گروہ اپنے اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ ربوبیت میں اپنی موجودگی کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ مومن اور متقی لوگ بارگاہ حق میں بازیابی اور حاضری کے آداب کی رعایت کے پیش نظر ممنوع امور سے اجتناب کرتے اور اوامر الہی پر عمل کرتے ہیں۔ مجذوب لوگ اس مقصد کے لیے غیر اللہ سے توجہ ہٹا کر ذات حق سے مکمل وابستگی اختیار کرتے ہیں، جبکہ اولیاء اور کامل ہستیاں غیر اللہ کی نفی اور سلب انانیت کا وتیرہ اپناتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ارباب معرفت اور اصحاب قلوب کے بلند مقامات میں سے ایک یہ کہ وہ اللہ کو حاضر و ناظر دیکھیں اور اس مقام کا حق ادا کریں جب وہ اللہ کے علم فعلی ذات حق میں اشیاء کے فانی ہونے اور موجودات عالم پر اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرتے نیز یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پورا عالم وجود اللہ کے سامنے ہے، پورا عالم وجود اللہ کے سامنے ہے، تو وہ ہر مقام پر
اس حضور کا حق ادا کرتے ہیں جو فطرات کا حصہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اول کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں۔ اشارہ ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث کی طرف، جس میں آپ نے فرمایا، اے اسحاق، اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ یہ حدیث اسحاق بن عمار سے مروی ہے اور آج کل ہم اس کی شرح لکھ رہے ہیں۔ دوسرے مقام کی طرف امام صادق علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں، علاوہ ازیں بارگاہ خداوندی کے آداب کی فطری رعایت کی طرف حضرت صادق نے یوں ارشاد فرمایا ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کے آداب کی فطری رعایت، جان لو کہ اگر کوئی شخص عالم ملک و ملکوت میں تجلی حق کی کیفیت نیز آسمانوں اور زمینوں میں ذات پاک کے ظہور کی حقیقت کو مشاہدہ حضوری یا مکاشفہ قلبی یا حقیقی ایمان کی آنکھوں کے ذریعے دیکھ لے، نیز مخلوق کے ساتھ خالق اور خالق کے ساتھ مخلوق کی نسبت کی اصل حقیقت سے آشنا ہو جائے، علاوہ ازیں عالم تعینات میں مشیت الہی کے ظہور اور اس مشیت میں تعینات کے فانی ہونے کی حقیقی کیفیت سے آگاہ ہو جائے، تو وہ یہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر مقام پر حاضر و موجود ہے، نیز علم حضوری کے ذریعے تمام موجودات میں اس کا مشاہدہ کرے گا۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اور اس کے اندر خدا کو بھی دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں اس قسم کے انسان پر قرب نوافل میں کی حقیقت بھی عیاں ہوگی، پس وہ اپنے مقام کے مطابق عملی، ایمانی، عینی اور شہودی آنکھوں سے عالم وجود کے تمام مراتب و مراحل میں حق کو حاضر و ناظر پائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں سالک بارگاہ حق میں موجودگی کا خیال رکھے گا، خواہ وہ جس مرتبے میں ہو، اور ذات الہی کی مخالفت سے باز رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظروں کے سامنے موجودگی کا احساس اور اس بارگاہ میں موجودگی کے آداب کی رعایت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان جس قدر بے حیا ہو، اسی حساب سے وہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی سے غائب پاتا ہے اور اللہ کے حضور اپنی موجودگی کا احساس نہیں کرتا، اور وہ بھی اس عظیم اور کامل منعم کی بارگاہ میں جس کا احترام فطرت کی تختی پر ثبت ہے۔ وقت نماز کا خیال، جان لو کہ نماز کے اوقات جو رب کے سامنے حاضری کی مقررہ میقات ہیں کی پابندی اہل مراقبہ کے ہاں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اہل مناجات اور ارباب سلوک اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے اور ان اوقات میں قدم رکھنے کے لیے دل و جان سے بے قرار رہتے تھے۔ وہ ظاہری طہارت کے ساتھ ان اوقات کا استقبال کرتے تھے۔ اس دوران وہ دیگر مصروفیتوں سے مکمل طور پر اجتناب کرتے تھے، غیر اللہ سے اپنے دلوں کا ناطہ مکمل طور پر منقطع اور اس میقات حق کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ سے منقول ہے، حضرت ہمارے ساتھ مصروف کلام ہوتے اور ہم بھی آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت داخل ہوتا تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی گویا آپ ہمیں اور ہم آپ کو نہ پہچانتے ہوں۔ آپ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ادھر نماز کا وقت داخل ہونے پر مولا علی علیہ السلام خوف خدا سے بل کھاتے اور لرزتے تھے۔ آپ سے سوال ہوا، اے امیر المومنین، آپ کی حالت کیوں ہوتی ہے؟ فرماتے تھے، اس امانت کا وقت آیا ہے جسے حق تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے آگے رکھا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور خوف محسوس کیا۔ جب جناب علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام وضو کی تیاری کرتے تھے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں؟ سالک کی معرفت اور اوقات نماز کا ربط، جان لو کہ ارباب معرفت اور صاحبان مراقبہ مقام ربوبیت کی معرفت اور حق تعالیٰ کے حضور وہ مناجات کے شوق کے لحاظ سے نماز کے اوقات جو ذات حق کے ساتھ راز و نیاز اور ملاقات کی مخصوص اور معین گھڑیاں کی رعایت اور پابندی کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ جو لوگ جمیل کے جمال، با کمال کے مجذوب، حسن ازل کے عاشق و دل باختہ، جامع الفت سے مست اور پیمانے الست سے بے خود ہیں، وہ دونوں جہانوں سے آزاد، جو علم وجود سے بے نیاز اور جمال الہی کی مقدس
عظمتوں سے وابستہ ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی ذکر و فکر اور مشاہدہ و مراقبہ سے محروم نہیں رہتے۔ اپنا محاسبہ، ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سیر و سلوک کی ایک منزل یہ ہے کہ سالک خود اپنا محاسبہ کرے اور اپنے اوپر نظر رکھے۔ جس وقت وہ مصروف عمل ہو، کوئی غلط کا قدم نہ اٹھائے اور رات کو یا رات کے آخری پہر میں گھر لوٹتے وقت بھی اپنا محاسبہ اس طرح کرے گویا کوئی اسے باز پرس اور تفتیش کر رہا ہے۔ انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج اس نے کیا کیا ہے۔ آپ ہر شب اپنا جائزہ لیں۔ علماء کو غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سیر و سلوک کی ایک منزل محاسبہ ہے۔ محاسبہ یہ ہے کہ انسان خلوت کے وقت اپنے خدا کے حضور اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میں نے اپنے ایمانی سفر میں آج کیا کیا ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ ہم سب کو، پوری ملت کو اور تمام مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ افعال و اقوال کے سرچشمے کی تحقیق۔ اگر کوئی اپنے حال پر کڑی نظر رکھے، انسانی مسائل پر توجہ دے، اپنی نگرانی کرے اور اپنا محاسبہ کرے، مثلاً اگر اس نے کسی محفل میں یا کسی اور جگہ دن گزارا ہو اور وہاں کچھ اور امور واقع ہوئے ہوں تو رات کو حساب کرے اور دیکھے کہ آج میں نے جو باتیں کی ہیں وہ کیوں کی ہیں، کیا ان باتوں کی بنیاد شیطانی تھی یا رحمانی۔ اسی طرح اگر انسان رات کو اپنا محاسبہ کرے اور یہ نتیجہ اخذ کرے کہ آج اس نے جو بات کی تھی اس کی کوئی انسانی یا رحمانی بنیاد نہیں تھی بلکہ اس کی بنیاد شیطانی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ انسان محاسبے کے باعث آہستہ آہستہ اصلاح کی جانب گامزن ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کرے بلکہ اپنی عام ڈگر پر چلتا رہے تو کوئی بعید نہیں کہ ایک عابد و زاہد اور ہر لحاظ سے اچھا مسلمان اچانک ایک شقی اور بدکار انسان میں تبدیل ہو جائے۔ اس خطرے سے کوئی انسان محفوظ نہیں۔ نیت کی تحقیق۔ تقریریں کرنے سے پہلے، مقالے لکھنے سے پہلے اور بڑی بڑی سرخیاں جمانے سے پہلے اپنے ساتھ خلوت میں بیٹھیے اور غور کیجیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ کیا آپ حق کی خاطر حق کی تلاش کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے رقیبوں کی برحق باتوں کو قبول نہیں کرتے؟ کیا آپ باطل سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ باطل ہے؟ کہیں آپ اپنے دوستوں کی باطل باتوں کو قبول تو نہیں کرتے؟ اپنا محاسبہ کیجیے۔ دل کے اندر نور ایمان کا جائزہ۔ اگر انسان دن رات میں چند منٹ قلبی توجہ اور رغبت کے مطابق، یعنی اس وقت جب دل راغب ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نور ایمان کے حصول کا جائزہ لے، نفس سے ایمان کے نور کا مطالبہ کرے اور دل کے اندر ایمان کے آثار کی جستجو کرے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد مثبت نتیجہ اخذ کرے گا۔